تو الحمدللہ ہم اپنا سفر جو ہے آیات کا وہ طے کر کے نمبر 17 پر آ چکے ہیں، اور منافقوں کی حالت کی پہلی مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے اس میں آیا نمبر 17، اور یہ ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ نور ان کا، ذہبا لے گیا، اللہ بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریک رات میں آگ جلائی، پس جب اس کے آس پاس روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو روشنی جو ہے وہ کیا ہے، مجادی، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے استوقدہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے جلائی یا اس نے سلگائی، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کے سامنے سمن، آگے اگلی آیات آ جائیں گی، آیا نمبر جو ہے 18، وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلتی ہے، اسے بھی ساتھ ہی لفظی ترجمہ دیتے کیونکہ ایک ہی ٹاپک میں آتی ہیں۔ تو سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے۔ تو جو سمن ہے بہرا ہونا، اگرچہ جو منافق ہیں جتنے بھی ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، مگر وہ اسلام کے بارے میں سنی انسنی کر دیتے تھے، اس لیے ان کو بہرا کہا گیا۔ اور ان لوگوں کی زبانیں تو تھیں مگر وہ حق بات معلوم کرنے اور اس کا اقرار کرنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے ان کی حالت کو گونگا پن کہا گیا۔ پھر اندھے کی بات آئی کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، اس لیے گویا وہ کیا ہیں، وہ اندھے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ جو آیا نمبر 17 ہے اور 18 ہے، اس کا پورا دیکھیے کہ اس کی پوری ڈیٹیل میں کیا بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے جی کہ ان کی مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی مثال کو یہاں پر واضح کیا ہے، جو ایکسپلین کریے کہ کیا ہوا کیا ہے۔ اگر ہم واپس پچھلی آیت پہ چلے جائیں تو یہ آپ کے سامنے یہ ورڈنگ لکھی ہوئی کہ اب اس میں بتاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں، تو ایک شخص نے روشنی جلائی جس سے پورا ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئی تو روشنی بجھ گئی، اور پھر سب اندھیرے میں چلے گئے۔ یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جو ہے وہ جاتی رہی۔ اب آگے جو آیت ہے اس کا جو پورشن ہے، اضاءت ما حولہ، اب ہوا ہے کہ اس میں کہ اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا۔ اس سے مراد ان کا مومنوں اور ہدایت کی طرف بڑھنا ہے، منافقین کا۔ پھر کیا ہوا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اس سے مراد ان کا کافروں اور گمراہی کی طرف بڑھنا ہے۔ منافقوں نے اہل ایمان کی آگ سے یعنی ان کے ایمان سے روشنی حاصل کی، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، خود ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو وہ کس سے روشنی حاصل کر رہے تھے؟ اہل ایمان کی جو ایمان کی روشنی ہے اس سے۔ وقتی طور پر انہیں اپنے حالات کو تو انہوں نے محفوظ کر لیا، دنیا میں بھی انہیں امن مل گیا، لیکن اچانک ان کو موت آ گئی، یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا، روشنی لے گیا۔ موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا، کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا،
اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرا ہے، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے، وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ دراصل اس نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان کھو لی ہے، اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ وہ بہرا کہتا ہے جو کان رکھتے ہوئے بہرا ہے، جو حق کو، سچی بات کو نہیں سنتا، اور اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے کلام قرآن مجید جو سب سے سچا کلام ہے، اور اس کے رسول کی بات سب سے سچی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کو آتی ہی نہیں۔ وہ دلوں میں اس قدر عجیب و شبہات ہیں، عجیب عجیب خیالات، معاملات ہیں کہ وہ ان پر ایمان ہی نہیں لاتے دل سے۔ جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب عمل کیسے کر سکیں گے؟ سو فہم لا یرجعون، وہ نہیں پلٹتے۔ اس سے مراد یہ دیا گیا ہے جی کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کی بجائے گمراہی یعنی دل کی باتیں ماننے اور اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، بلکہ ہمیشہ اپنے نفس، اپنی مرضی کے معاملات پر چلیں گے۔ اب اس آیت میں آیات نمبر 17 اور 18 میں خاص طور پر جو میں اب انشاءاللہ اس تفصیل بیان کرنے لگی ہوں، اس آیت میں جو گزشتہ جو ہمارے مضامین گزر چکے ہیں ان کی تائید ہے آپ کے سامنے کہ منافقوں نے اپنے دلوں میں کفر کو شیدہ کر کے اس کلمہ حق کو جو ان کی زبان نکلا تھا ضائع کر دیا۔ ان کے دلوں میں نفاق پختہ ہو چکا ہے، اب وہ کسی طرح ہدایت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے منافق تھے، ایک جو خاص منافق تھے اور دل سے اسلام کے دشمن تھے مگر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو قطعی طور پر تو نہ تو اسلام کے حامی تھے اور نہ ہی مخالف تھے، بلکہ یہ لوگ پس و پیش رہنے والے تھے، تردد میں مبتلا رہتے تھے، جدھر فائدہ دیکھتے ادھر کے ہو جاتے۔ تو قرآن کریم نے یہاں دونوں گروہوں کی حالت کو علیحدہ جو ہے نا باقاعدہ ایگزامپلری وے میں ڈیفائن کیا ہے۔ ان آیات میں پہلے گروہ یعنی خالص منافق کی مثال بیان کی گئی ہے اب آپ کے سامنے۔ اب وہ دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اسلام کی جو شمع کو روشن کیا، حق و باطل کا بتایا، ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بتایا اور خوب کلیئر لائنیں ڈیفائن کی ان کے اندر کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور جب پوری کی پوری خلق خدا اسلام کی روشنی سے ہدایت مطلب گائیڈنس لینے لگی، رہنمائی پانے لگی، لیکن اس دوران کیا ہو کہ جو منافقین تھے انہوں نے ان سب چیزوں کو جو کہ اصلاح کر رہی تھی، جو کہ ہدایت دے رہی تھی اور جو کہ حق پر مبنی تھی، ان کو سب کو پس و پیش رکھ کے کیا کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بس منافقوں کا ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص اندھیرے میں آگ جلائے جس سے اس کے اطراف کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، پریشانی دور ہو اور فائدے کی کچھ امید بنے، پھر اچانک کیا ہو؟ آگ بجھ جائے اور ایک دم اندھیرا چھا جائے۔ اب نہ تو اس کی نگاہ کام کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے خود دیکھ کر راستہ معلوم کر سکے، اور نہ وہ بہرا ہونے کی بنا پر کسی کی بات سن سکتا ہے، اور نہ وہ گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے معلوم کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا راہ راست پر آنا محال ہے۔ ابن کثیر میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، اور قرآن کریم میں ہمیں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایون سورۃ المنافقون ہے، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔